صاحب فیضان شاہ برکات و برائے عیسیٰ علیہ ثواب میری خالہ اماں حضرت جناب مرحومہ بچنی خاتون جو اس دنیا سے چلی گئی، ان کے ثواب کے لیے اس محفل کا انعقاد ہے۔ لیکن میں شام سے دیکھ رہا ہوں 10 بجنے والا ہے، کبھی مجمع سے آواز سے سبحان اللہ کی آوازیں نہیں آئی۔ یارو یاد کرو ایک نہ ایک دن تجھے بھی مر جانا ہے، کم سے کم جب محفل سجے نا تو اس نیت سے محفل میں مت بیٹھو کہ وقت ہو جائے تو کھانا کھا کر چلا آؤں گا، اس لیے بیٹھو کہ ہم سبحان اللہ کہیں گے۔ جو دنیا چھوڑ کر چلی گئی ہے اس سبحان اللہ کی برکت سے اس کا ثواب اسے ملے گا، اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اس نیت سے بھی سبحان اللہ آپ کہیں، ورنہ کلکتہ شہر میں ایک پیر گیا تو مرید نے مرغا کھلایا اس کو۔ پیر اتنا اچھا تھا کہ مرغا کھا کے سو گیا، نہ جوہر کی نماز پڑھی، نہ عصر، نہ مغرب، نہ عشاء، کچھ نہیں پڑھا۔ مریدہ جو تھی نا وہ پڑھی لکھی تھی، وہ سوچنے لگی اندر ہی اندر، اپنے شوہر کو کہتی ہے ارے اللہ یہ کیسا پیر آیا ہے کہ نہ ایک وقت کی نماز ہی نہیں پڑھتا۔ جب پیر کو نیند سے بیدار ہوا تو مریدہ نے سوال کیا پیر صاحب آپ تو ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھا؟ تو پیر نے جواب دیا ہم منے منے نماز پڑھتے ہیں، ہے نا؟ وہی حال آپ لوگ کا ہے کہ آپ لوگ منے منے سبحان اللہ کہتے ہیں، ہے نا؟ ابھی بھی ہمارے اسٹیج پر بہت سارے علماء ہیں، میں معذرت خواہ ہوں سارے علماء سے کہ میں اگر چاہوں گا بھی تو سب کا وقت نہیں دے پاؤں گا، ہے نا؟ اس لیے کہ اس کے بعد دکھتی نعت خوانی ہونی ہے، اس کے بعد ایک ہی خطاب یا 2 خطاب میں کرواؤں گا، مختصر خطاب۔ مجھے تو میں نے یہ کہا، میرے گھر والوں نے، میرے بڑے بھائیوں نے، بھائی اکبر صاحب، محمد صاحب، نتھنی صاحب نے کہا کہ پروگرام کو لمبا چلانا ہے 10 ساڑھے 10 11 تک، تو میں مغرب بعد ہی شروع کر دیا۔ لیکن بہت سارے علماء کو میں نے پڑھا بھی دیا، ایسا نہیں کہ نہیں پڑھایا، اکثر کو میں نے پڑھوایا بھی الحمدللہ۔ اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج اس وارڈ نمبر 11 کا یہ یادگار جلسہ ہو رہا ہے، اس سے پہلے ایسا جلسہ کبھی ہوا ہی نہیں تھا یہاں، ہے نا؟ یہ کل پرسوں نہیں برسوں یاد رکھا جائے گا۔ اور عظمت نیٹ ورک والے وہ بھی تشریف لائے ہیں، وہ اپنے کیمرے کے حساب سے ریکارڈنگ بھی کر رہے ہیں۔ یہ پروگرام یوٹیوب کے ذریعے پوری دنیا میں نشر کیا جائے گا، لوگ دیکھیں گے بھی، تو کم سے کم آپ تو بولیں کہ لوگ شہر کے بڑے بڑے شہروں میں بمبئی، دلی، کلکتہ کے لوگ بول کر سنتے ہیں، یہ شہر جناک پور کے لوگ منے منے بولا کرتے ہیں۔ ذرا ایک بار سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں وہ صبح لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ ماں واقعی ماں ہے، میری خالہ اماں بچپن سے میں جب ہوش سنبھالا تو اسی جامعہ حنفیہ غوثیہ میں زیر تعلیم ہوا۔ جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑی تو مجھے ایسا نہیں لگا کہ میں جناک پور میں رہ کر اپنی ماں سے جدا ہوں، بلکہ ایک ماں میری گھر پہ تھی تو دوسری ماں شہر جناک پور میں رہا کرتی تھی۔ افسوس اس بات کا ہے کہ وہ ماں آج دنیا چھوڑ کر چلی گئی۔ یارو یاد کرو علماء بیٹھے ہیں، نبی آخر زمان ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ یا بندی اس حال میں اس دین مرے کہ شب جمعہ ہو یا دین جمعہ کا ہو تو قبر میں سوال اس سے نہیں کیا جائے گا۔ میری خالہ اماں شب جمعہ بھی نہیں بلکہ جمعہ کے دن 6:45 بجے کے وقت میں اس دنیا سے اس حال میں گئی کہ زبان پر یہ ترانہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، رات بھر پڑھتی رہی، صبح میں معلوم پڑا کہ وہ موت دنیا چھوڑ کر چلی گئی۔ یاد کرو وہ اللہ کی ایک نیک بندی تھی، مصطفیٰ کا وفادار تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرتے بعد میری خالہ اماں کو کلمہ بھی نصیب کیا ہے اور جمعہ بھی نصیب فرمایا ہے۔ یقین جانو پیارے، وہ قبر میں گئی، قبر میں سوال نہیں ہوگا، جب پہلا ہی سوال نہیں ہوگا
تو مومن کا تو یہ کامل ارادہ رہتا ہے جب قبر میں ہی سوال نہیں ہے تو محشر میں بھی مصطفیٰ سوال نہیں ہونے دیں گے، وہاں بھی سوال نہیں ہوگا۔ اور یقین جانو پیارے ایک بات کہوں، لوگ چلسمہ پڑھاتے ہیں کہ میرا باپ چلا گیا، میری ماں چلی گئی، تو حافظی کو بلاؤ، ہم ایک ختم قرآن پڑھاتے ہیں۔ لیکن میں اعلان کرتا ہوں کہ آج پنجم کا پروگرام ہے، اتر پردیش سے لے کر نیپال تک میں، مہاراشٹر اور دلی کلکتہ سے لے کر نیپال کے اور اداروں میں مل کر میرے علم کے مطابق 13 ختم قرآن آج تک پڑھا جا چکا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ 13 ختم قرآن مکمل کر دیا گیا۔ کچھ ہماری بھابھی وغیرہ میں بھی قرآن پڑھی، میں اس کو اپنے کاؤنٹنگ میں نہیں لیا، اور 313 مرتبہ سورہ یاسین میں نے خود پڑھا ہے الحمدللہ۔ اس 5 دن کے اندر میں درود شریف کی بھی اجر ہو رہے ہیں، کلمہ شریف بھی لوگ پڑھ رہے ہیں، اور بیٹا بھی اللہ نے اپنی خالہ اماں کو ایسا دیا کہ وہ بیٹا اتنا دلیر ہے کہ اپنی ماں کے لیے اس عالی ثواب اس محفل کو کر کے، اتنے علماء کو مدعو کر کے، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میری خالہ اماں کی یہ نیکی ہے کہ اتنے علماء آ گئے۔ ورنہ ایسے علماء اس منبر پر ہیں کہ 2 عالم کو بلانے کے لیے ہزاروں ہزار 20 ہزاروں خرچ کرتے ہیں، تب جا کر یہ علماء پہنچتے ہیں، تب جا کر کسی کا جلسہ ہوتا ہے۔ اتنے علماء آئے ہیں کہ 1 رات کا جلسہ نہیں، 10 رات کا جلسہ ہوگا، تب بھی یہ علماء اس جلسے کو کامیاب کر کے جائیں گے۔ پیارے تھوڑا سا جگر تھام کر آپ بیٹھیں، میں ایک جملہ، یہ میرا ایک اشعار ہے ماں کے حوالے سے کہ وہ اس طرح میری گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ ماں سے محبت ہے تو کہیے سبحان اللہ۔ وہ اس طرح میری گناہوں کو دھو دیتی ہے، ماں بہت غصے میں ہوتی ہیں تو رو دیتی ہے۔ کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ اب بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بڑی اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے۔ یہ ایسا قرض ہے جو مجھ سے ادا ہو ہی نہیں سکتا، میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے۔ میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے، اور میری کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، میری کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے۔ میں تنہا نہیں چلتا، دوا بھی ساتھ چلتی ہے۔ میں تنہا نہیں چلتا، دوا بھی ساتھ چلتی ہے۔ ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ حضرات وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ ماں کو کبھی جھڑکو مت، ماں کو کبھی زور سے مت بولو، باپ کو کبھی گالیاں مت دو، باپ کو کبھی مت ستاؤ۔ پیارے، میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہوں گا جن کی مائیں زندہ ہے، خدا را ماں کی خدمت کر لو۔ ماں زندہ ہے، ماں کو راضی کر لو، ورنہ دنیا کی دولت کما لو گے کسی کام کا نہیں آئے گا۔ تم اگر چاہ لو گے کہ ہم کعبے میں جا کر حاجی بن جائے، مہینے کا مسافر بن جائے، بن جاؤ گے، لیکن اگر ماں راضی نہیں ہوئی، ماں ناراض رہ گئی، یاد کرنا تیرے حج تیرے منہ پہ مار دیے جائیں گے، تیرے نماز تیرے چہرے پہ مار دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماں کو راضی کرو تو نماز نہ پڑھو، باپ کو راضی کرو تو نماز نہ پڑھو۔ خدا را نمازی پہلے بنو، لیکن باپ کو بھی راضی رکھنا، ماں کو بھی راضی رکھنا۔ کبھی ماں کو ستانا مت، ماں کوئی بات کہہ ڈالے تو اس پہ جھڑکنا مت، اس لیے ماں ماں ہوتی ہے۔ یاد کرنا پیارے، ایک ماں تھی جس کی بینائی نہیں ہے، ایک ماں ہے جو بوڑھی بیمار ہے، بیٹا کرن کا رہنے والا اویس ہے۔ اویس کرنی اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے۔ مدینہ شریف پاک سرزمین ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آقا کی دیدار کے لیے اویس کرنی بے قرار ہے، بے چین ہے۔ ایک دن ماں کہتی ہے، اے میرے اللہ، میرا بیٹا جا کر کے اپنے نبی کا دیدار کر لے، جا کر کے مصطفیٰ کا دیدار کر لے، تو بھی صحابی ہو جائے گا۔ ماں کی اجازت مل گئی، ماں کا حکم ہوا، بیٹا رات بھر
جاگ کر ماں کے لیے کھانا پکایا، ماں کے لیے دوائیاں رکھ دیا۔ اب مکرن سے نکلا ہے اویس دیوانہ، جیسے ہی مدینہ شریف کی طرف چلا ہے تو ماں کہتی ہے بیٹا سورج ڈوبنے سے پہلے میرے قدم میں حاضر ہو جانا۔ اللہ اللہ، رات سے زیادہ صبح سے نکلا ہے، اب صبح سے نکلنے کے بعد دوپہر کا وقت آیا ہے۔ جو عرب میں رہتے ہیں اسے معلوم ہے ریگستان میں کتنی گرمیاں پڑتی ہیں۔ جب اس ریگستان میں اویس دیوانہ دوڑ رہا تھا، قافلے والوں نے آواز لگائی تھی اور دیوانہ ذرا ٹھہر جا، آرام کر لے۔ اویس کرنی پکار کر بولا میرے پاس وقت نہیں ہے نبی کا دیدار کرنا ہے، میرے پاس ٹائم کم ہے، مصطفیٰ کے چہرے والضحیٰ کی زیارت کرنی ہے۔ اب اویس شہر مدینہ پہنچا ہے، کشانہ نبوت پر پہنچا ہے، کشانہ نبوت پر پہنچ کر دروازہ پر دستک دیا ہے۔ اویس کرنی نے آواز لگا دی تو میرے مصطفیٰ ہے اندر سے ام المؤمنین حضرت امی عائشہ صدیقہ کے آواز جواب آیا کہ کون مسافر؟ کہا میں کرن کا رہنے والا ہوں، میں فقیر ہوں، نبی کا عاشق ہوں، مصطفیٰ کا دیدار کرنے آیا ہوں۔ امی عائشہ کہتی ہے او مسافر تھوڑی دیر انتظار کر لے، میرے نبی گھر میں نہیں ہے، ابھی مدینے سے باہر تشریف لے گئے ہیں، چند ہی منٹ چند دیر میں وہ آنے والے ہیں، تھوڑی دیر انتظار کر لے۔ اب اویس دیوانہ کے پاس وقت نہیں تھا، کبھی جا کر منبر و محراب کو بوسہ دیتا ہے، کبھی مسجد نبوی کے فرش کو چومتا ہے، چومتے چومتے گر گراتے وہ مدینے سے لوٹا ہے، جیسے ہی مدینے سے اویس نکلا ہے، حضرت عائشہ میں آمنہ کا لال پہنچ گیا ہے، پہنچا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ پہنچا ہے، آقا فرماتے ہیں عائشہ کوئی آیا تھا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے یا رسول اللہ آپ کو کیسے معلوم کہ کوئی آیا تھا؟ کہا ایسا لگتا ہے کہ کوئی میرا عاشق آیا تھا، مجھے اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اللہ، جیسے ہی اتنا کہنا تھا امی عائشہ کہتی ہیں ہاں یا رسول اللہ ایک دیوانہ آیا تھا، کرن سے آیا تھا، وہ چلا گیا۔ کہا یا رسول اللہ اتنا بڑا عاشق تھا تو واپس کیوں چلا گیا؟ انتظار کیوں نہیں کیا؟ میرے آقا فرماتے ہیں اے عائشہ سنو، اس کے پاس ایک بوڑھی ماں ہے، وہ بھی بیمار ہے، آنکھ کی بینائی نہیں ہے، وہ ماں کی خدمت کرتا ہے اس لیے چلا گیا۔ یہاں سے کرن پہنچا اویس کرنی، مختصر میں باتیں کر رہا ہوں، جیسے ہی کرن پہنچا اپنے دروازے پر قدم کی آہٹ ماں سنتی ہے، پہچان جاتی ہے کہ میرا بیٹا آ گیا ہے۔ ایک ماں ہی ہے جو اپنے بیٹے کی قدم کی آہٹ کو جانتی ہے۔ بیٹا اگر بدیشوں میں قطر، سعودیہ اور ملیشیا جا کر بیمار پڑ جائے تو ماں کو راتوں کی چین ختم ہو جاتی ہے۔ یار وہ ماں ہوتی ہے، تیری بیویاں نہیں تڑپے گی لیکن ماں تڑپ جاتی ہے، تیری بیویاں نہیں تڑپتی ہے، ماں تڑپتی اور کہتی ہے کہ میرا للا بیمار پڑ گیا ہے، جلدی سے خبر لو نہیں میرا بیٹا بیمار تو نہیں پڑ گیا۔ اویس کرنی کی ماں کہتی ہے اے بیٹا تو آ گیا۔ اویس کرنی دوڑ لگایا، ماں کے قدموں میں جا کر گر گیا، رونے لگا ہاں میں آ گیا۔ ماں پوچھتی ہے بیٹا بتا چہرہ بددعا کیسا ہے، وہ لیل زلف کیسی ہے، یہ بتا تیرے نبی آخر زمان کیسے ہے۔ جیسے ہی اتنا کہنا تھا اور چیز نکلی امی جان مصطفیٰ کا دیدار نہ کر سکا، میں نے نبی کے چہرے کو دیدار نہ کر سکا، مصطفیٰ سے ملاقات نہ ہو پائی۔ تب ماں کہتی ہے بیٹا تجھے رک کر کے انتظار کرنا تھا، ملاقات کر کے آنا تھا۔ تو بیٹا کہتا ماں تیرے فرمان پر میں نے اپنے مصطفیٰ کے دیدار کو قربان کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیرے فرمان
ارمان پر میں نے مصطفیٰ کے دیدار کو قربان کر دیا ہے. یار پھر وہ مائیں جب دعائیں کرتی ہیں تو اس ماں کی دعا کی یہ برکت ہے کہ جب اویس کرنی دعائیں کر دے تو آدھی گنہگار امتی کو بخشش کا پروانہ مل جاتا ہے. اللہ اللہ، یہ ماں کی دعا ہے یار. اس لیے ماؤں کی خدمت کریں، ماں باپ کو خوش رکھیں، باپ کی ضرورت کا خیال رکھیں. پھر کبھی موقع ملے گا گفتگو ہوگی. میں بولنے میں کسی طرح کی لغزش خطائیں سرزد ہو تو میں توبہ کرتا ہوں. آپ بھی پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف سب لوگ بلند آواز سے پڑھیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.